امرتا پریتم کی 16 سال کی کم عمری میں لاہور کے ایک ہوزری کے تاجر پتم سنگھ سے شادی ہوئی۔ اس نے ایک ایسی شادی میں گھٹن محسوس کی جو اس کے لیے مطمئن نہیں تھی۔ اس وقت تک امرتا شاعری لکھنا شروع کر دی تھی اور وہ ایک اور آنے والے شاعر سحر کے لیے گر پڑی تھی۔ ایک ایسی محبت کی کہانی جس نے امرتا کی زندگی بدل دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نشانات بھی چھوڑے۔ اگر آپ کو میری اس طرح کی کہانی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ ان جہانی سیاست اور فوجی افسر خضر حیات پروانہ، جنہوں نے قیام پاکستان کے وقت جرنلسٹ حکومت کی سربراہی کی اور اس کے بعد مغرب میں رہنے کا انتخاب کیا، پنجابی بولنے والے لوگوں کے جغرافیائی نقشے کی حدود سے تجاوز کے اپنے ویژن کے ساتھ انتقال کر گئے۔ وہ شناخت جو پنجابیت کے نام سے مشہور ہوئی، امرتا پریتم اس نظریے کی ماننے والی تھی۔ پنجابیت کا نظریہ مغربی اور مشرقی پنجاب دونوں میں پنجابی تحریروں میں جھلکتا رہتا ہے۔ پنجاب میں پرائمری کی سطح تک پنجابی کو لازمی مضامین بنانے کے مطالبات کے حق میں ہونے والے مظاہروں میں سب سے کم مطالبات تھے۔ امرتا کا خیال تھا کہ ایک زبان، 2 رسم الخط، معتد مذہب اور تقسیم شدہ زمین، تقسیم ہند کے بعد پنجابیوں کو درپیش ایک مسئلہ ہے۔ رسم الخط کی تقسیم کا سب سے زیادہ نقصان مغربی پنجابیوں کو ہوا، کیونکہ مشرقی پنجاب کی طرف سے ہجرت کرنے والے تقریباً تمام پنجابی مصنفین گورکھمکھی اور شاہمکھی دونوں رسم الخط سے بخوبی واقف تھے، کیونکہ تقسیم سے پہلے کے سرکاری اسکولوں میں پرائمری سطح پر اردو اور فارسی لازمی مضامین تھے۔ پنجاب دوسری طرف پاکستانی پنجابی ادیبوں کی اکثریت صرف شاہمکھی میں پڑھ اور لکھ سکتی تھی۔ جب نہرو نے ہندوستان میں اردو زبان کا ہندی رسم الخط بنایا، جبکہ پاکستان میں اردو کے لیے عربی رسم الخط کو برقرار رکھا گیا، تو نہ صرف ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کے درمیان رابطے کو بہت نقصان پہنچا، بلکہ سرحدوں کے دونوں طرف ادب کی تقسیم بھی بند ہو گئی۔ موجودہ پاکستانی حکومت کی طرف سے سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور بارڈر کھولنے سے امید کی جا سکتی ہے کہ دونوں طرف کی ادبی مل کر ایک دوسرے کو ادب پہنچائیں گے، اور ہندوستانی طرف سے پنجاب کے ادیبوں کا شاہمکھی میں ترجمہ شدہ ادب کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ
امرتا پریتم کی شادی کے بعد کی جو زندگی تھی بہت ہی ایک ناگوار ناخوشگوار زندگی تھی، جس کی وجہ سے وہ مطمئن نہیں تھیں۔ امرتا پریتم نے ہیر رانجھا کی ایک مکمل کہانی کا حوالہ دیا، جس نے وارث شاہ کو سلیقہ کلام پر آمادہ کیا اور سرحدوں کے دونوں طرف خواتین پر ہونے والے مظالم پر لکھنے کی اپیل کی۔ یہ نظم گلوکار اور موسیقی کار عنایت حسن بٹی نے پیش کی تھی۔ زبیدہ خانم نے سابق اور مسرت نذیر پر فلمایا تھا۔ سیف الدین سیف کی لکھی ہوئی فلم کرتار سنگھ، جس نے سرحد کے دونوں جانب زبردست بزنس کیا تھا، اس پس منظر میں ناول نگار اور مضمون نگار امرتا پریتم نے 20 اگست 1947 میں فرقہ وارانہ فسادات کے درمیان اپنی لافانی نظم آج آکھاں وارث شاہ نوں پتنگین سوچوں بول کے ساتھ پنجابی زبان کے معروف شاعر وارث شاہ کی روح کو جگایا۔ انسانیت کے خلاف ہولناک مظالم نے پنجابی کی اساس شاعرہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نظم کے ابتدائی پیراگراف کا ترجمہ حسب ذیل ہے: آج میں وارث شاہ کو پکارتا ہوں، قبر سے بولو اور اپنی محبت کی کتاب کے اگلے صفحے پر پلٹ جاؤ۔ ایک دفعہ پنجاب کی ایک بیٹی رو پڑی اور آپ نے پوری کہانی لکھ دی۔ آج لاکھوں بیٹیاں تجھ سے فریاد کرتی ہیں، وارث شاہ اٹھو، اے غمگین کے راوی اپنے پنجاب کو دیکھو۔ آج کھیت لاشوں سے اٹے ہوئے ہیں اور چناب خون سے بھر گیا ہے۔ امرتا پریتم نے ہیر رانجھا کی ایک مکمل کہانی کا حوالہ دیا، جس نے وارث شاہ کو سلیقہ کلام پر آمادہ کیا اور سرحدوں کے دونوں طرف خواتین پر ہونے والے مظالم پر لکھنے کی اپیل کی۔ یہ نظم گلوکار اور موسیقی کار عنایت حسن بٹی نے پیش کی تھی اور زبیدہ خانم نے سیف الدین سیف کی لکھی پاکستانی فلم کرتار سنگھ کے لیے سابق اور مسرت نظیم پر فلمایا تھا، جس نے سرحد کے دونوں جانب زبردست بزنس کیا تھا۔ ویکیپیڈیا کے مطابق بحیثیت ناول نگار امرتا کا سب سے زیادہ قابل ذکر کام پنجر دی سکیلٹن 1950 میں تھا، جس میں اس نے اپنا یادگار کردار پر عورتوں کے خلاف تشدد، انسانیت کے نقصان اور وجودی تقدیر کے سامنے حتمی ہتھیار ڈالنے کا ایک مظہر تخلیق کیا۔ اس ناول کو ایک ایوارڈ یافتہ فلم بنجر میں بنایا گیا تھا۔ پنجاب کے دونوں طرف اسکرپٹ کی عدم دستیابی کے بارے میں اس فرق کو کم کرنے کے لیے کچھ کوششیں کی گئیں۔ پیڈیا کے مطابق درشن سنگھ آوارہ کی بغاوت، موہن سنگھ کی سیوی پتر، سبز پتے، امرتا پریتم کی 9ویں ریٹ دا نیو سیزن اور احمد راہی کی ترجن دا جوائنٹ وہ پہلی چند کتابیں تھیں جو دونوں اسکرپٹ اور اس کے پار شائع ہوئی تھیں۔ امرتا پریتم اپنے شادی کے پارٹنر سے اتنی زیادہ خوش نہیں تھیں۔ اپنے اتحاد کو پورا کرنے کے لیے مجھے کنواری کو مارنا پڑا اور اسے مار ڈالا۔
میں نے کیا ایسے قتل کی قانون میں اجازت ہے، ان کے ساتھ صرف ذلت ہی ناجائز ہے۔ تو میں نے ذلت کا زہر پی لیا۔ فجر ہوئی اور میں نے فجر کو دیکھا، اور میں نے اپنے ہاتھوں پر خون دیکھا۔ میں نے انہیں دھویا جس طرح میں نے اپنے بدن کی بدبو کو دھویا تھا۔ لیکن جب میں نے اپنے آپ کو اپنے آئینے میں دیکھا، وہاں مجھ سے پہلے تھی وہی جو میں نے سوچا تھا کہ میرے پاس ہے۔ وہ رات کے وقت قتل، وہ خدایا۔ کیا برائڈل چیمبر اتنا اندھیرا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا تھا جسے میں نے بھرا تھا، جس سے میں نے کیا در حقیقت مار ڈالا۔ پیڈیا کی رپورٹ کے مطابق امرتا کی شادی لاہور کے ایک امیر تاجر کے بیٹے پریتم سنگھ سے ہوئی تھی، اور یہ شادی 1935 میں ہوئی، جب امرتا ابھی 9 عمری میں ہی تھی۔ اپنی خود نوشتوں میں جو اس کے شادی کے برسوں میں لکھی گئی تھیں، امرتا نے اعتراف کیا کہ اس کے اپنے شوہر کے ساتھ صحت مندانہ تعلقات نہیں تھے، اور ان کی شادی کی ناخوشگوار تجربہ تھا۔ 1944 میں ان کی ملاقات ایک ساتھی شاعر سحر لدھیانوی سے ہوئی، جو بعد میں ایک ممتاز فلمی گیت نگار بن گئے۔ اگرچہ وہ پریتم سنگھ سے پہلے ہی شادی شدہ تھی، لیکن امرتا سحر کی طرف بہت متوجہ تھی، جس کی یاد وہ بعد میں اپنی سوانح عمری رسیدی ٹکٹ میں لکھی گئی۔ بالآخر 1960 میں اس نے اپنے شوہر پریتم سنگھ کو چھوڑ دیا، جب سحر کے لیے ان کی توجہ اس وقت پہنچ گئی تھی۔ اس کی چوٹی تمام امرتا ہمیشہ جانتی تھی کہ سحر لدھیانوی کے ساتھ قابل عمل رشتہ قائم کرنا ان کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ امرتا کو بعد میں ایک ممتاز فنکار اور مصنف امروز کے ذریعے محبت ملی۔ اگرچہ جوڑے نے کبھی سرکاری طور پر شادی نہیں کی، لیکن انہوں نے 4 دہائیوں سے زیادہ ایک ساتھ گزارے۔ امرتا ان کے کچھ پینٹنگز کے لیے تحریک بن گئی، اور وہ اپنی تمام کتابوں اور ناولوں کے فرنٹ کور کو ڈیزائن کریں گی۔ ان کی محبت کی زندگی کو امرتا امروز ایک محبت کی کہانی کے عنوان سے ایک کتاب کے ذریعے امر کر دیا گیا۔ امرتا کو سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں نے خوب پہچانا ہے۔ ان میں سے کچھ اعزازات پنجاب رتن ایوارڈ، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اور فیلوشپ اور ڈی لٹ ہیں۔ اعزازی ڈگریاں بلغاری اور فرانسیسی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی پہچان اور پدم ایوارڈ ایسے شاعر پنجاب کی تقسیم کے خلاف تھے۔
اور قائد اعظم نے تقسیم کے وقت سکھوں کو پاکستان میں شامل ہونے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن انگریز حکمرانوں کے لیے جنہوں نے کشمیر اور پنجاب کے مسائل حل نہیں کیے تھے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی بہت ساری زندگی کا حصہ اس طرح کی ناگزیر وقت میں گزارا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ میری ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں اپنے حوصلہ افزائی کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں۔